حافظ سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی تھے اور عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ گزین ہونے سے چند روز پہلے مشرف اسلام ہوئے۔ اس وقت 31 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی اسی قافلہ حق میں شریک ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ پہنچے۔ ظلم و تشدد کرنے والے مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی تو اس جماعت کو واپس لانے کے لیے ایک وفد نجاشی کے دربار میں مکہ مکرمہ سے گراں قدر تحائف کے ساتھ روانہ کیا، جنہوں نے حبشہ پہنچ کر درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ رشوت خور درباریوں نے بھی بلند آہنگی کے ساتھ مشرکین مکہ کے اس مطالبہ کی بھرپور تائید کی۔ نجاشی بادشاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے ہیں اور کس مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اصحاب رسول نے نجاشی بادشاہ سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے۔ الغرض ہم ایسی بدبختی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو ہمارے پاس اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، ہم کو راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داری سے محبت کا سبق سکھایا اور ہم سے فرمایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، قتل و خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ لہذا بادشاہ سلامت، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات پر چلے۔ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، صرف ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ انہی وجوہات پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی، ہم پر ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر بت پرستی اور زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و تشدد، مصائب و آلام سے تنگ آ کر آپ کے پاس حبشہ میں چلے آئے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کیں تو نجاشی بادشاہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ قرآن کریم اور تورات ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہ دوں گا۔ سفرائے قریش نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں بازیاب ہو کر عرض کی، حضور آپ کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نجاشی بادشاہ نے اصحاب محمد کو 2 بار اپنے دربار میں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے طلب کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ چنانچہ دربار نجاشی میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔
نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر دربار کے پادری جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگیں، لیکن نجاشی بارگاہ نے کچھ پرواہ نہ کی، لہٰذا مشرکین مکہ کا وفد ناکام و نامراد واپس لوٹا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس طرح کی مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔